اور تلوار ٹوٹ گئی نسیم حجازی کا ایک مشہور اور تاریخی ناول ہے جو بہادر مسلم حکمران ٹیپو سلطان کی سوانح حیات ہے اور انگریزوں کے خلاف ان کی بے مثال جد و جہد کو بیان کرتا ہے۔ یہ ناول ہندوستان کی آزادی کی جنگوں اور خاص طور پر جنوبی ہندوستان کے شیر ٹیپو سلطان کی بہادری، غیرت اور آزادی کے لیے ان کی قربانیوں پر مبنی ہے۔ ناول کا مرکزی موضوع ٹیپو سلطان کی زندگی اور انگریزوں کے خلاف ان کی مزاحمتی جنگیں ہیں۔ کہانی اس دور کی عکاسی کرتی ہے جب ہندوستان پر مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد برطانوی سامراج نے اپنے قدم جمانے شروع کیے تھے اور ٹیپو سلطان نے بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ ناول میں انگریزوں کی سازشوں، ٹیپو کی فتوحات، شکست اور بالآخر ان کی شہادت کے واقعات کو بہت ہی جذباتی اور مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ٹیپو سلطان ہے جو اپنے اصولوں، اسلامی غیرت اور حب الوطنی کے لیے مشہور تھا۔ ان کے والد حیدر علی کا ذکر بھی ناول میں موجود ہے جو ایک عظیم جرنیل اور ٹیپو کی جنگی تربیت کی روحانی رہنما تھے۔ ناول کے دیگر کردار بھی اس دور کی تاریخ کو اجاگر کرتے ہیں اور کہانی کو مزید دلچسپ بناتے ہیں۔ آزادی کی اہمیت اور وطن کی محبت کا درس دیتا ہے۔ یہ ناول ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ایک مرد مجاہد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آزادی کی شمع روشن کی اور سامراجیت کے خلاف کھڑا رہا۔ ٹیپو سلطان کی زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ عزت اور غیرت کی موت غلامی کی زندگی سے بہتر ہے، جس پر ٹیپو سلطان کا قول تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ کتاب ایک ایسے دور کی یادگار ہے جب ہندوستان اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا تھا اور آج بھی یہ نوجوان نسل کے لیے حوصلہ اور جذبے کا پیغام دیتی ہے۔ اور تلوار ٹوٹ گئی نسیم حجازی کے پیش لفظ یہ ہیں: معظم علی اور اس کے بعد تلوار ٹوٹ گئی لکھتے وقت میرے دل و دماغ پر یہ احساس ہمیشہ غالب رہا کہ سلطان شہید کی شخصیت کو کسی ناول کا موضوع بنانا ایک بہت بڑی جسارت تھی۔ ابتداء میں یہ ایک ایسا اولو العزم مجاہد کے کردار سے متاثر ہوا تھا جس نے ہندی مسلمانوں کے دور انحطاط میں محمد بن قاسم کی غیرت، محمد غزنوی کے جاہ و جلال اور احمد شاہ ابدالی کے عزم و استقلال کی یاد تازہ کر دی تھی۔ لیکن سلطنت خداداد کی تاریخ کے اوراق الٹتے وقت میں یہ محسوس کرتا تھا کہ سلطان فتح علی خان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کئی اور حسین پہلو ابھی تک میری نگاہوں سے پوشیدہ تھے۔ شیر میسور کی فتوحات صرف جنگ کے میدانوں تک محدود نہ تھیں، بلکہ وہ بیک وقت ایک ایسا حکمران، عالم، مفکر اور مصلح تھا جس کے دل و دماغ کی وسعتوں میں اسلامیان ہند کے ماضی کی عظمتیں، حال کے ولولے اور مستقبل کی آرزوئیں سما گئی تھیں۔ وہ ہمیں زندگی کے ہر دوڑ میں اپنے وقت سے کئی منزلیں آگے دکھائی دیتا ہے۔ اس نے ایک ایسے دور میں فلاحی ریاست کا نمود پیش کیا تھا جبکہ باقی ہندوستان کے نواب اور راجے اپنی رعایا کی ہڈیوں پر عشرت قدیں تعمیر کر رہے تھے۔ اس نے اس زمانے میں بین الاسلامی اتحاد کے لیے جد و جہد کی تھی جبکہ عالم اسلام اپنے نااہل حکمرانوں کی تنگ نظری، کمزوری، بے حسی اور باہمی رقابتوں کے باعث مغرب کے سامراجی بھیڑیوں کے لیے ایک عظیم شکارگاہ بن چکا تھا۔ اس نے ہندوستان کے ایک ایسے پسماندہ علاقے میں اسلامی عدل و مساوات کے جھنڈے گاڑے تھے جہاں صدیوں سے جہالت اور افلاس کی تاریکیاں مسلط تھیں۔ حیدر علی اور سلطان ٹیپو سے قبل میسور کے عوام کی کوئی تاریخ نہ تھی، لیکن ان کی حکمرانی کے چند برس پورے ہندوستان کی تاریخ پر چھائے ہوئے ہیں۔ جب ہندوستان کے عوام اپنے حال اور مستقبل سے مایوس ہو چکے تھے تو میسور میں حوصلوں اور ولولوں کی ایک نئی دنیا آباد ہو رہی تھی۔ جب مشرقی ہندوستان کے قلعوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے جھنڈے نصب ہو رہے تھے تو سلطنت خداداد کے یہ معمار سرنگا پٹم، منگلور اور چتل ڈرگ
میں قوم کی آزادی کے نئے حصار تعمیر کر رہے تھے۔ حیدر علی کے عہد حکومت کے آخری ایام میں میسور کی ریاست ایک عظیم سلطنت بن چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ طاقتیں جو جنوبی ہندوستان میں ایک اسلامی سلطنت کے قیام کو اپنے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھتی تھیں، اس کے خلاف متحدہ اور منظم ہو چکی تھیں۔ انگریز میسور کو دہلی کے راستے کی آخری دیوار سمجھتے تھے۔ میر نظام علی نہ صرف اہل میسور بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت اور آزادی کو اپنی ذلیل سودا بازیوں کا مسئلہ سمجھتا تھا، اور مرہٹے سلطنت مغلیہ کے کھنڈروں پر برہمنی استبداد کی عمارت کھڑی کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ شیر میسور نے اس وقت سلطنت خداداد کے زمام کار اپنے ہاتھ میں لی تھی جب بھیڑیوں، گیدڑوں اور گدھوں کے لشکر اس کے کچھار کا محاصرہ کر رہے تھے، اور وہ اس وقت تک ان کے سامنے سینہ سپر رہا جب تک کہ اس کی رگوں کا سارا خون میسور کی خاک میں جذب نہیں ہو چکا تھا۔ اس ناول کے بیشتر کردار مجاہد ہیں جو ایک عظیم فوجی رہنما کے جلوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میسور کی جنگیں اس داستان کا اہم ترین حصہ بن گئی ہیں۔ ان طویل اور صبر آزما جنگوں کا معمولی جائزہ ہمیں یہ اعتراف کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ انگریزوں نے باقی ہندوستان پر تسلط جمانے کے لیے جو جنگیں لڑی تھیں وہ اپنی شدت در وسعت کے اعتبار سے میسور کے مجاہدوں کے صبر و استقلال اور ایثار خلوص کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک فوج حملہ کرتی ہے اور دوسری اس کے مقابلے کے لیے نکلتی ہے، پھر مختلف محاذوں پر اکا دکا جھڑپوں کے بعد کسی میدان میں فیصلہ کن معرکہ ہوتا ہے اور فریق شکست کھا جاتا ہے اور برسوں تک اپنی طاقتور حریف کے سامنے سر اٹھانے کا نام نہیں لیتا۔ ازمنہ قدیم میں آرین وسط ایشیا سے نکلتے ہیں اور چند لڑائیوں کے بعد ہندوستان کی قدیم اقوام کو مغلوب کر لیتے ہیں۔ سکندر اعظم یونان سے نکلتا ہے، دریائے جہلم کے کنارے راجہ پورس کو شکست دیتا ہے، اور اس کے بعد یونان کے لشکر کو اپنے سامنے 5 دریاؤں کی سرزمین خالی نظر آتی ہے۔ محمد بن قاسم ایک 17 سالہ نوجوان کے ساتھ آنے والے مٹھی بھر مجاہدین دبیل اور برہمن آباد کے میدانوں میں راجہ دہر کو شکست دینے کے بعد ہمیشہ کے لیے سندھ سے برہمنی اقتدار کو خاتمہ کر دیتے ہیں۔ محمد غزنوی اپنے ابتدائی چند حملوں میں پورے شمالی ہندوستان سے راجپوتوں کا اقتدار ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد قنوج اور سومنات میں عبرت ناک شکستیں کھانے والے راجوں کو صدیوں تک مسلمانوں کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ پھر بابر مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے اور اس ملک کی تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد مرہٹے اٹک تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن پانی پت کے میدانوں میں احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ایک بار پٹنے کے بعد وہ دوبارہ شمالی ہندوستان کی طرف دیکھنے کی جرأت نہیں کرتے۔ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی پلاسی اور بکسر کی نمائشی جنگوں کے بعد کلکتہ سے لے کر لکھنؤ تک اپنی فتوحات کے جھنڈے نصب کر دیتی ہے، لیکن میسور میں سلطان ٹیپو کی تلوار کے سامنے انگریزی جارحیت کا سیلاب رک جاتا ہے، اور مسلسل 16 برس تک ایسٹ انڈیا کمپنی جنوب سے دہلی کی طرف کوچ کرنے کا خواب نہیں دیکھ سکتی۔ میسور کی دفاعی قوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میسور کے بعد جب مرہٹوں کی باری آئی تو سندھیا گھونسلے اور مل کر جن کی افواج کی مجموعی تعداد میسور سے زیادہ تھی، چند ماہ سے زیادہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقابلہ نہ کر سکے۔ 1803 میں فرخ آباد کے مقام پر مل کر بھی شکست کھا چکا تھا۔ چند سال بعد مرہٹوں نے فرنگی جارحیت سے نجات حاصل کرنے کی ایک اور کوشش کی، لیکن انگریزوں کی سنگینوں کے سامنے ان کے لاکھوں سپاہی بھیڑیوں کے ریوڑ ثابت ہوئے۔ اس کے بعد سارا ہندوستان انگریزوں کے رحم و کرم پر تھا۔ یہاں پر ہمیں ایک
ایک اور حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے وہ پیش رو جنہوں نے اپنی نوک شمشیر سے ہندوستان کی تاریخ کو نئے عنوان عطا کیے تھے، اپنے زمانے کے عظیم جرنیل ہی نہ تھے، بلکہ ان زندہ اور متحرک اقوام کے جذبہ تسخیر کی نمود تھے جن کے ماضی کی تاریخ شکست، پسپائی، مایوسی اور ناکامی کے الفاظ سے ناآشنا تھی۔ محمد بن قاسم اس قوم کی غیرت کا مظہر تھا جس کے مجاہد مشرق میں چین اور مغرب میں اندلس کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ محمود غزنوی کی سلطنت وسط ایشیا سے لے کر خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ احمد شاہ ابدالی بھی ایک عظیم سلطنت کا مالک تھا اور اس کے جھنڈوں تلے افغانوں، مغلوں، رومیوں، بلوچوں کا بہترین عنصر جمع تھا۔ لیکن سلطان ٹیپو نے جن لوگوں کو آزادی کی تڑپ عطا کی تھی، ان کا ماضی صرف پسماندگی، غربت اور جہالت کے تذکروں تک محدود تھا۔ میسور کی بیشتر آبادی غیر مسلم تھی۔ ہندو سماج میں ان فرومایہ لوگوں کو ان بہادر راجپوتوں یا جنگجوؤں مرہٹوں کی برابری کا دعویٰ نہ تھا۔ ہندو سماج میں ان فرومایہ لوگوں کو ان بہادر راجپوتوں یا جنگجو مرہٹوں کی برابری کا دعویٰ نہ تھا جو اپنے اسلاف کے کسی کارنامے پر فخر کر سکتے تھے۔ ان لوگوں کو مسلمان کے دوش بدوش کھڑا کر کے کئی برس انگریزوں، مرہٹوں اور حیدر آباد کے سلطنت کا مقابلہ کرنا ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے۔ آخر وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے ان لوگوں کے دل و دماغ میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا تھا؟ اس اہم سوال کا جواب تلاش کرتے وقت سلطان شہید کی سیرت و کردار کے کئی اور حسین پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ایک ضخیم ناول لکھنے کے بعد بھی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک ناول نگار سے زیادہ جب مؤرخ اور سیرت نگاری اپنی متاع گم گشتہ کی تلاش میں نکلیں گے تو سرنگا پٹم ان کے راستے کی ایک اہم ترین منزل ہوگی۔ میسور کی جنگ آزادی صرف ایک اولول العزم حکمران کی جنگ نہ تھی، بلکہ صدیوں کے ان پسماندہ، مظلوم اور بے بس انسانوں کے ذوق نمود کا مظاہرہ تھا جنہیں سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے جہالت اور افلاس کی دلدل سے نکال کر تہذیب و اخلاق کی مسند پر بٹھا دیا تھا۔ یہ داستان ان سرفروشوں کی ہمت، شجاعت اور ایثار کی داستان ہے جنہیں ایک صحیح الخیال مسلمان حکمران نے زندگی کے آداب سکھائے تھے، لیکن کاش یہ روح پرور اور ولولہ انگیز داستان ان حریص قسمت آزماؤں کے تذکرے سے خالی ہوتی جن کی ابن الوقتی ملت فروشی اور غداری کے باعث رنگا پٹم کے شہیدوں کے بے مثال قربانیاں ایک بدنصیب قوم کی تقدیر نہ بدل سکیں۔ کاش ہمیں اپنے ماضی کی تاریخ کے روشن ترین صفحات میں میر صادق، قمر الدین پورنیہ، میر نظام علی اور میر عالم جیسے لوگوں کے نام دکھائی نہ دے۔ میں یہ داستان اس ملت کے نوجوانوں کو پیش کر رہا ہوں جس کے سطوت کے پرچم سلطان ٹیپو کی شہادت کے دن سرنگوں ہو گئے تھے۔ آج 150 سال بعد سلطان شہید کی روح سرنگا پٹم کے کھنڈروں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو قوم اپنی صفوں میں کسی میر صادق کو جگہ دیتی ہے اس کا کوئی قلعہ محفوظ نہیں ہوتا۔ جس جہاز کا کوئی مسافر اس کے پیندے میں سوراخ کر رہا ہو اسے دنیا کے بہترین ملاح بھی ڈوبنے سے نہیں بچا سکتے۔ ملت کے عظیم ترین رہنماؤں کے خون، پسینے اور آنسوؤں سے صرف اس خاک پر آزادی کے نخلستان سیراب ہوتے ہیں جو غداروں کے وجود سے پاک۔ نسیم حجازی، 6 مارچ 1988 عیسوی۔ علامہ اقبال کے شعر آخر میں انہوں نے عرض کیا: شہیدان محبت را امام، آبروئے ہند و چین و روم و شام، نامش از خورشید و مہ تا بندہ تر، خاک قبرش از من و تو زندہ تر، از نگاہ خواجہ بدروح نین، فقر سلطان وارث جذب حسین۔